موت کے بارے میں کسی کو علم نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی۔ ہاں اتنا ضرور پتہ ہے کہ جب بھی اس کی موت آئے گی تو اسے ایک سیکنڈ کے لیے ایک پل جھپکنے کے برابر بھی اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غفران غازی ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ایک سبق آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے۔ چلیے اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنا دائرہ بنا لے وہ سب زمین اس کی ہو جائے گی۔ اگر اس نے سورج غروب ہونے تک دائرے کو مکمل نہیں کیا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سن کر اس شخص نے دائرہ بنانا شروع کیا اور وہاں سے وہ نکل گیا۔ چلتے 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 ظہر کا وقت ہوا۔ اس نے سوچا کہ واپسی کا سفر شروع کیا جائے۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ کچھ اور حصے کو، کچھ اور زمین کو اپنے دائرے میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے پھر چلنا شروع کیا۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد اسے واپسی کا خیال آیا۔ پھر اس نے سوچا کہ سامنے ایک خوبصورت سا پہاڑ ہے، کیوں نہ اس پہاڑ کو بھی اپنے حصے میں، اپنی جاگیر میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے چلنا شروع کیا، اور جب اسے یہ احساس ہوا کہ اب شام کا وقت ہونے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، تو اس نے واپسی کی سفر شروع کی۔ اور جب وہ واپس ہو رہا تھا اور جب وہاں سے وہ دائرہ مکمل کر کے اپنے دائرے کی شروعات جہاں سے کی تھی اس طرف بڑھ رہا تھا، جس طرح تیزی سے وہ بڑھ رہا تھا اس سے زیادہ تیزی سے سورج ڈھل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سورج نے اس کے ساتھ مسابقت شروع کر دی ہے۔ اس نے بالآخر دوڑنا شروع کیا تو سورج ایسے ڈھل رہا تھا کہ جیسے کہ سورج ڈھلنے کے بجائے پگھلنا شروع کر دیا ہو۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے اس کے سینے میں درد ہونے لگا۔ آخرکار بہت دور تک دوڑنے کے بعد جب وہ زمین پر نیچے گرا تو اس کا سر اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ پر تھا اور پاؤں اس کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے، اور اس نے مردہ حالت میں اپنے اس دائرے کو مکمل کیا۔ اس کی لاش نے اس دائرے کو مکمل کیا۔ بادشاہ نے اسی جگہ پر اس کے لیے قبر کھدوا دی اور اس کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ قبر پر ایک کتبہ لگایا گیا جس پر یہ لکھا گیا کہ اس شخص کی ضرورت بس اتنی سی تھی جتنی اس کی قبر کی ہے۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارا دائرہ بہت بڑا ہو گیا ہے، بہت وسیع ہو گیا ہے۔ اسی کی طرف قرآن کریم میں اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے، اس سورہ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور حق بات کی، ایک دوسرے کو فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اعمال کی تاکید کی فہمائش کرتے رہے۔ اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان اسی سورہ کے اندر غور و فکر کر لے، تدبر کر لے تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے، دوسری اور کسی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ چونکہ اس سورہ کے اندر جن 4 چیزوں کو بتایا ہے کہ جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں ہو وہ انسان خسارے میں نہیں ہے بلکہ وہ انسان فائدے میں ہے۔ پہلی چیز جس کا ذکر ہے وہ ہے ایمان، دوسری چیز جس کا ذکر ہے وہ ہے عمل صالح،
اور تیسری چیز جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حق بات کی ایک دوسرے کو فرمائش کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، حق پر جمع رہنے کی تاکید کرنا۔ دوسری یہ کہ اعمال پر جمع رہنے کی تاکید کرنا، اعمال کی فرمائش ایک دوسرے کو کرتے رہنا۔ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جلد از جلد واپسی کا سفر شروع کریں اور موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کریں۔ موت کے بارے میں کسی کو علم نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی۔ ہاں اتنا ضرور پتہ ہے کہ جب بھی اس کی موت آئے گی تو اسے ایک سیکنڈ کے لیے ایک پل جھپکنے کے برابر بھی اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل صالح کریں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، تاکہ مرنے کے بعد ہمارے لیے وہ آخرت کا توشہ بنے اور آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملاقات ہوگی پھر سے کسی ویڈیو میں، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔